إن الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صفات والے اشخاص کے مختلف جزا و سزا کے بارے میں قرآن کریم میں واضح طور سے ارشاد فرمایا. مدینے کے اندر جو ایمان لائے تھے ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ظاہری طور پر ایمان لائے تھے، ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تھا. وہ کسی دنیاوی غرض و غایت کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافقین وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ خود وہ دھوکے میں ہیں. ان کی ایک صفت اس آیت کے اندر یہ بیان کی گئی ہے: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی سستی، کاہلی، ڈھیلا پن کا ثبوت دیتے ہیں. یراؤن الناس، اور ان کا مقصد صرف لوگوں کو دکھاوا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، صرف ظاہر کرتے لوگوں میں. ان کا دل اندرون بالکل خالی ہوتا ہے، اور نماز میں بھی کھڑے ہوئے تو اللہ کو یاد نہیں کرتے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت ہی کم اللہ کو یاد کرتے. تو نماز کے اندر بھی وہ دکھاوا کرتے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے اندر کے اذکار ادا کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، یا زبان کو صرف ہلا لیتے ہو اور کچھ نہ پڑھتے ہو، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن وہ مومنین صادقین جو کسی وجہ سے تھکاوٹ اور دوسری بیماریوں کی وجہ سے اگر وہ چستی ان کے اندر نہ ہو، نشاط کے ساتھ نماز نہ پڑھے، کسی وجہ سے ظاہری طور پہ سستی نظر آتی ہو، تو لوگ اس میں شامل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اسی کے بارے میں دوسری یوں بیان فرمایا: وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دھوکہ دے، تو بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے. وہی ہے جس نے آپ کی مدد کی اور مومنین کے ذریعے سے، یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. جنگ بدر کے اندر فرشتوں کو بھیجا اور مومنین کو غالب کر دیا اس جنگ کے اندر، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بھی ظاہری طور پہ آپ کی مدد کے لیے متوجہ کیا، بات دل میں ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی تو یہ کافرین، یہ منافقین، یہ مشرکین یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. ان کا مکر کوئی کام آنے والا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے حضرت قیس بن سعد، اور فرماتے ہیں کہ لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المکر والخدیۃ فی النار لکنت من امکر الناس،
کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا کہ دھوکہ دھڑی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ جب آدمی کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے۔ تو میں لوگوں میں سب سے زیادہ مکر کرنے والا ہوتا، مکر اور سازش اور دھوکہ دھڑی میں ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھ جاتا۔ لیکن یہ چیزیں انسان کو جہنم میں لے آتی۔ منافقین یہ دھوکہ دیتے کہ میں مومن ہوں، لیکن اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ تو مومنین میں ہوتے ہیں نہ کافرین میں ہوتے ہیں، نہ ادھر ہوتے ہیں نہ ادھر ہوتے ہیں۔ ظاہری طور پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو مشرکین سمجھتے کہ مسلمان ہیں، اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ یہ جب مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے یہ سمجھتے کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، یہ ایمان والے بھائی نہیں ہے، یہ ظالم ہے، ہمارے راز کو فاش کریں گے اور ہمارے خلاف سازشیں کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ملے ہوئے۔ تو نہ ان کی قدر ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ دھوکہ ایسی چیز کا ظاہر کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو، اس کی سخت مذمت کی گئی ہے قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ میں۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، یہ لفظ مسلم شریف کی ہے کہ جاءت امرأة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان لی ضرة فهل علی جناح ان اتشبع من مال زوجی بما لم يعطنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبع بما لم يعط كلابسی ثوب الزور، کہ خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول میری سوکن ہے، تو کیا یہ میرے لیے گناہ کی بات ہوگی کہ میں ایسے چیز کا اظہار کروں اپنے سوکن کے سامنے کہ میرے شوہر نے یہ دیا ہے لیکن وہ چیز مجھے نہیں دی ہے، تو کیا اس میں کوئی گناہ بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح جو چیز ان کو نہیں دی گئی ہے اس کو ظاہر کرتی ہے تو ایسے ہے جیسے کہ دو جھوٹے کپڑے پہننے والے، جھوٹ کے لباس زیبتن کرنے والے، یعنی حقیقت کے خلاف دوسروں کو تکلیف دے تاکہ اس سوکن کو اور تکلیف ہو کہ شوہر نے ان کو دیا مجھ کو نہیں دیا، تاکہ لڑائی جھگڑے ہو اور جلن پیدا ہو۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، منها رجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا فإن اعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي۔ یعنی ایک شخص وہ ہے جو کسی سے بیعت کرتا ہے امام سے، لیکن اس کا بیعت کی نیت صرف دنیا حاصل کرنا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نہیں، اطاعت و فرما برداری کرنے کی اس کی نیت نہیں ہے۔ نیت یہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم بیعت کر لیے تو ہمیں کچھ دنیاوی ساز و سامان، کچھ پیسے، کچھ دولت حاصل ہو جائیں گے، اگر ان کو چیز ملتی ہے تو اس پہ راضی ہوتے ہیں، اگر ان کے مقصد کے خلاف ہوا یعنی ان کو چیز نہ ملی جس مقصد سے انہوں نے بیعت کیا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں، وفا نہیں کرتے، بے وفائی کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد رسول ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان کے طرف نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کو پاک و صاف کرے گا، بلکہ ان ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ظاہری طور پہ کچھ کہتے ہیں اور باطن میں کچھ چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کو دھوکہ کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں خدا منافقین کی صفات نے فرمایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پر
جو اپنے بال دوسری عورتوں کے بال اپنے جس بال میں ملا کر بڑا ظاہر کرتی ہے کہ میرے بال اتنے لمبے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے واصلہ یعنی دوسرے کے بال اپنے بال میں ملانے والے، والمستوصلہ اور دوسرے کے بال اپنے بال میں لگا کر ظاہر کرنے والی، اس کا طالب جو ہے طالبہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المؤمن غر کریم والفاجر خب اللئیم، کہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ بھولا بھالا، وہ دھوکہ دھڑی اس کے فطرت میں مزاج میں نہیں ہے۔ الغر کریم، غر کہتے ہیں الذی لم یجرب الامور لسلامت الصدر وحسن الباطن، کہ وہ الٹے سیدھے کام نہیں کرتا، اس طرح کے تجربات اس کو نہیں ہوتے، بلکہ وہ اس لیے کہ اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا باطن پاکیزہ ہوتا ہے۔ وَظَنُّ فِي النَّاسِ، اور لوگوں کے سلسلے میں، لوگوں کے تعلق سے وہ اچھا گمان رکھتا ہے، تو وہ غر کہلاتا ہے۔ یہ مومن کی صفت آپ نے بیان فرمائی۔ اور جو دھوکے باز ہے، فرمایا الفاجر خب اللئیم، کہ جو فاجر ہے وہ بڑے ہی مکار ہے، خبیث ہے، دھوکے باز ہے۔ خب کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے المکار و الخبیث، جو حقیقت میں اندر بہت چیزیں غلاظت اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں، تو جو حقیقت حال کے خلاف اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے آخری درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ڈالے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہمارا جو ظاہر ہے وہ باطن بھی ویسی ہونا چاہیے، یا جو باطن کے اندر ہے وہی ظاہر میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی کے سامنے ہم ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں اور اندر کچھ چھپائے ہوئے ہوں، اس سے راز لے لے اور اس کے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کے دھوکہ دھڑی کے بہت سارے نقصانات ہیں، اس میں سے یہ چند نقصانات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ ظلم الناس وغبنہم واکل اموالہم بالباطل، کہ جو دھوکے باز ہوتا ہے وہ لوگوں کے دولت کو باطل ناجائز طریقے سے استعمال کرتا ہے، ان کو نقصان پہنچاتا ہے باطل طریقے سے اختیار کر کے۔ دوسرا انتہاک حرمات اللہ و حرمات الناس، کہ اللہ کے حرمت کو اور لوگوں کے حرمت کو وہ پامال کرتا ہے، اس کو توڑتا ہے، پھلانگتا ہے۔ اور تیسرا جو دھوکے باز ہے وہ دلیل عدم الایمان باللہ العلیم، گویا اللہ تعالیٰ جو علیم و خبیر ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سب کے دلوں کے حال کو جانتا ہے، اس پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ اگر اس کو ایمان ہو کہ اللہ دلوں کو حال کو جانتا ہے، تو پھر وہ اندر دل میں کچھ رکھ کر زبان سے کوئی دوسری چیز نہیں بولے گا، تو گیا اس کے دل میں یہ ایمان نہیں ہے کہ اللہ جاننے والا ہے۔ چوتھی صفت، چوتھا نقصان یہ ہوتا کہ عمل من اعمال المنافقین والفسقۃ المجرمین، کہ ان کا جو یہ عمل ہے یہ منافقین میں کی صفات میں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافقین کی صفتیں بیان فرمائی ہیں اس میں فرمایا کہ وہ لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو گیا منافق کی ہے، فاسق اور فاجر اور مجرموں کی صفات ہے۔ اور پانچواں نقصان کبیرۃ من کبائر الذنوب، یہ کبیرہ گناہوں میں ایک میں سے کبیرہ گناہ ہے، یعنی بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور چھٹا نقصان جو بہت عظیم ہے وہ طویل طریق موصل الی النار، کی جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے۔ جو دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، جو ظاہر کے خلاف باتیں کرتے ہیں،
وہ گویا اپنے آپ کو جہنم کے قریب لے کر جاتے ہیں، اور اسی طرح سے لوگوں کا اعتماد کھو دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر لوگوں کا اعتماد نہیں رہتا۔ تو لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے ظاہر اور باطن کو یکساں کرے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ فکر کرے اپنے آخرت کی۔ اللہ تعالی ہمیں ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔